مزید بات کریں، یہ قابل غور حقیقت ہے کہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ عین اس وقت کیا ہے جب افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر موجود ہیں اور وہاں پاکستان مخالف بیانات کو مشترکہ اعلامیوں کی شکل دی جا رہی ہے۔ ایسے نازک موقع پر جب پاکستان کے ازلی حریف ملک کا دورہ جاری ہے، اس طرح کا حملہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک مجرمانہ اشارہ بھی ہے جو پاکستانی عوام کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سجاد ترین صاحب نے۔ سر بہت شکریہ۔ سر دیکھ رہے ہیں ہم کہ افغانستان جو ہے اس نے بھارت کے شہر پر ہی یہ سب کچھ کیا، اور یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر موجود ہیں، اور جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، جو بھی پراکسی وار چل رہی ہے، کہیے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب بھارت کو ہم نے جوتے مارے اور ہم نے ان کے 6 جہاز گرائے اور ہم ان کو تباہ و برباد کرنے والے تھے، تو انہوں نے جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ سیز فائر کرا دیں۔ وہ جب انہوں نے ہم سے جوتے کھائے، اب وہ ہمارے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، تو وہ اب ہندو بنیاں جو ہے، اب وہ افغانیوں کے پیچھے چھپ رہا ہے اور افغانیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ لڑیں اور آپ لڑیں، میں آپ کو ساری سپورٹ کروں گا۔ یہ جو بیانات اس نے وہاں دیے ہیں افغان وزیر خارجہ نے انڈیا میں، اور جس قسم کی وہ گفتگو کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گفتگو افغانیوں کی نہیں ہے بلکہ وہ انڈیا کے الفاظ ہے، اور انڈیا کو خوش کرنے کے لیے وہ ساری باتیں یہ کر رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انڈیا خود لڑ نہیں سکتا۔ انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ وہ افغانیوں کو پیسے بھی دے اور ان کو اسلحہ بھی دے اور ان کو کہے کہ جی وہ پاکستان کے ساتھ لڑیں، لیکن افغانیوں کو یہ پتہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کتنی بہادر ہے اور وہ کس طرح منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو منہ توڑ جواب دیا ہے، تو یہ افغانی کو بھی ہم سیدھا کر لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ وہ افغانیوں کو اور ہمیں جو ہے نا آپس میں لڑا کے رکھے اور وہاں سے افغانی تیار کر کے پاکستان میں بھیجے، اور یہاں دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں یہی سب پیچھے ہیں، پیچھے سارا انڈیا ہے، یہی اسپانسر کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ ساری سازش جو ہے یہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک طرف ان کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ بھی جاری رکھنی چاہیے، دوسری طرف افغانیوں کے سے ہمیں کوئی راستہ بھی کھولنا چاہیے بات چیت کرنے کا بھی، کیونکہ اس میں ان کا بھی نقصان ہوگا۔ لڑائی تو جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے نقصان ہوتا ہے، انسان دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے ان کی کتنی حمایت کی ہے، پاکستان نے کتنا ان کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان سے اگر پاکستان اپنی سرحدیں بند کر دے تو ان کی طرف سے خوراک جانا بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو بالکل ایسا یہ صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں آنے والے کچھ دنوں میں تو بدلے گی، اور ان کو بھی احساس ہوگا جس طرح بنگالیوں کو احساس ہوا اور انہوں نے حسینہ واجد کو وہاں سے نکالا، اور اب میرے خیال میں افغانیوں کو بھی چاہیے یہ جو اس قسم کے طالبان ہیں ان کو وہاں سے نکال دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سر قبائلی عوام کی جانب سے جو اہم پیغام سامنے آیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ افغانی عوام کو تو یہ پتہ ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ جب ان کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں تھا تو اس وقت پاکستان نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، پاکستان نے ان کو ہر قسم کی امداد دی، لیکن کچھ لوگ وہاں پر ایسے ہیں طالبان کی لیڈرشپ میں جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے مفادات ہیں، اور وہ اپنے ان مفادات کے پیش نظر جو ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا ان کو بھی نقصان ہوگا، ان کی حکومت کو بھی نقصان ہوگا اور طالبان عوام کو بھی نقصان ہوگا۔ بالکل ایسے۔ اور سر امریکہ بار بار یہ یقین دہانیاں کرواتا رہا ہے کہ دہشت گردی کے مقابلے میں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ اب پاکستان اپنی دہشت گردی کی جنگ خود لڑ رہا ہے، تنہا لڑ رہا ہے۔ دیکھیں، میں عرض کروں کہ امریکہ پہ تو کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ جب ہماری 65 کی جنگ ہوئی تو اس وقت بھی امریکہ نے بڑا کہا جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ 71 کی جنگ میں بھی انہوں نے کہا جی بیڑی بہرا آ رہا ہے، بس پہنچ رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اسی طرح پھر کارگل پر بھی اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ تو امریکہ سے کوئی توقع رکھنا میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ کوئی دانش مندانہ بات نہیں ہے۔ امریکہ کی جو پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ منافقت پہ مبنی ہے۔ وہ بہت بڑی منافقت کرتا ہے، ایک طرف لوگوں کو دوست بناتا ہے اور دوسری طرف لوگوں کے ساتھ
وہی انہی لوگوں کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے. تو میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ امریکہ کے ساتھ کوئی دوستی کی زیادہ بڑھائی جائے یا امریکہ پر کوئی زیادہ اعتبار کیا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک معاہدہ ہوا سعودی عرب کے ساتھ کہ سعودیہ پہ حملہ ہوگا، پاکستان پہ حملہ ہوگا، اور پاکستان پہ حملہ ہوا تو سعودیہ پہ حملہ ہوگا. اب میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو بھی تھوڑا سا متعارف ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا بہت اثر ہے افغان گورنمنٹ پر، افغان طالبان پر. تو سعودی عرب کے جو MBS ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو چاہیے کہ وہ طالبان کی لیڈرشپ سے بات کریں کہ پاکستان سے جھگڑا نہ کیا جائے، پاکستان سے نہ الجھا جائے. اس میں نقصان افغانیوں کا ہوگا. بالکل ایسے ہی. سر امریکہ اور چائنا پاک افغان کشیدگی میں ماضی میں ثالثی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور افغانستان میں جو امریکہ کا اسلحہ رہ گیا تھا، صدر ٹرمپ بارہا اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھا اور اب کالعدم تنظیمیں وہی اسلحہ استعمال کر رہی ہیں. تو بگرام ایئر بیس پر کنٹرول حاصل کرنے میں یہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ اسلحہ خود چھوڑ کے گیا ہے اور اسی کام کے لیے چھوڑ کے گیا ہے تاکہ وہ افغان طالبان اور جو کالعدم تنظیموں کے وہاں لوگ ہیں، دہشت گرد جو لوگ ہیں، وہ استعمال کریں اور وہ جو ہے لوگوں کو امن سے نہ رہنے دیں. امریکہ ایک میں سمجھتا ہوں ایسا ملک ہے جو صرف اپنے مفادات دیکھتا ہے اور لوگوں کے مفادات نہیں دیکھتا. اب جب اس نے دیکھا کہ وہ یہاں سے نکل گیا ہے اور اس کو یہاں خطے میں ہونا چاہیے، تو اب وہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ مانگ رہا ہے کہ مجھے وہاں واپس آنے دے. اب ان کو طالبان نہیں آنے دیں گے، کیونکہ طالبان ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں تو بھوکے تو مر جائیں گے، لیکن وہ ان کے خلاف کبھی بھی امریکہ کے کبھی وہ نہیں ہوں گے کہ امریکہ کو وہاں آنے دیں. لیکن امریکہ وہاں جو کچھ کر کے گیا ہے اس کا سارا نقصان ہمیں ہوا ہے. ہم نے جہاد بھی کیا، ہم نے بہت بڑا لڑائی لڑی، ہم نے ہر قسم کے امریکہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا، اور لیکن اس کا الٹا ہمیں نقصان ہوا. دیکھیں، پاکستان نے جب جہاد شروع کیا تو اس وقت بھی پاکستان میں ایسے پولیٹیکل لیڈر موجود تھے جو اس کے خلاف تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نقصان ہوگا، ایسا نہ کیا جائے، ایسا نہ کیا جائے، یہ نقصان ہوگا پاکستان کے لیے. لیکن اس وقت جو ضیاء اللہ کی ملٹری لیڈرشپ تھی اس نے فیصلہ کیا اور یہ کام شروع ہو گیا. تو اس کے بہت تباہ نتائج ہے. ہمیں افغانستان کی حمایت کرنے کا بہت نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے. ہمارے یہاں کلاشنکوف کلچر، ہمارے یہاں ہیرمن کلچر، ہمارے یہاں اور بہت ساری برائیاں ان کی وجہ سے آئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کو خیال رکھنا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ افغان طالبان کی ہم نے بڑی حمایت کی، اپنے بھائیوں کی طرح رکھا، اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے تو پھر ہم جواب تو دیں گے نا ان کو. ہم کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے رہیں گے. صحیح. سجاد ترین صاحب، ابھی آپ نے چند لمحے پہلے گفتگو میں تذکرہ کیا پاکستان اور سعودیہ کے حوالے سے. اس وقت پاکستانی ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال ہے، اس حالیہ کشیدگی کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا پاکستان سعودیہ کے درمیان، اس تناظر میں کہ آپ نے کہا کہ ابھی تک سعودیہ کو اس حوالے سے متحرک ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک متحرک نہیں ہوا ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہی تو وہ بدقسمتی ہے نا کہ ہم ان ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیتے ہیں اور ان ملکوں کے ساتھ ہم معاہدے بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر پر جو 2 آرٹیکل ختم کیے تھے جس سے مقبوضہ کشمیر کی جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو اس پر ہم نے دنیا بھر میں احتجاج کیا. تو مسلمان ملکوں میں سوائے ایران کے ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا، صرف ایک ایران تھا، جبکہ ایران کے تو بہت زیادہ تعلقات، تجارتی تعلقات تھے انڈیا سے. لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے وہ کھڑا رہا. اور بہت سارے عرب ملک جن کے ساتھ ہمارے معاہدے بھی ہیں اور جن کے لیے ہم مرنے کے لیے دن رات تیار رہتے ہیں، ان لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا جی ہمارے تو معاشی تعلقات ہیں اور ہمارے تجارتی تعلقات ہیں. تو یہ صورتحال دیکھنے میں میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو اب تک متحرک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سعودی عرب کا نہ ہونا یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ تو ہے نا. اور ابھی بھی غالباً سب سے پہلے ایران کی جانب سے ہی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہم اس میں اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہیں. پیشکش بھی کی ہے کہ ہم اس میں ثالثی کا رول بھی پلے کریں گے. سینئر اینالسٹ سجاد ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، موجودہ اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ.